ساتھیوں السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن میانہ اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو مضمون پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے عوام۔ بظاہر یہ ایک بڑا خشک سا موضوع ہے، ایسے موضوعات پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، اس کو ہلکا پھلکا بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مضمون جو ہے میری کتاب اٹکیلیاں میں شامل ہے، جو سن 2000 میں جہانگیر بوکری پور نے شائع کی تھی، اردو ادارہ لاہور میں واقع ہے۔ تو عوام کی مختلف اقسام جو ہیں وہ اس میں پیش کروں گا۔ امید ہے آپ اس کو ذرا توجہ سے سنیں گے۔ مضمون کا عنوان ہے عوام۔ عوام کسے کہتے ہیں؟ عوام کی بڑی تعریفیں ہیں، بڑی تعریفیں، اور عوام کی بالکل، مثلا تعریف اول، عوام وہ ہوتے ہیں جو خاص نہیں ہوتے۔ تعریف اول، عوام وہ ہوتے ہیں جو خاص نہیں ہوتے۔ تعریف دوم، عوام غیر منظم ہوں تو بھیڑ بکریاں ہیں، اور اگر منظم ہوں تو شیر۔ تعریف سوم، عوام وہ ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تعریف چہارم، عوام وہ ہوتے ہیں جنہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تعریف پنجم، عوام وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے موڈ سے ملکی حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ تعریف ششم، عوام وہ ہوتے ہیں جن کے لباس اور رہن سہن سے ملکی خوش یا بدحالی کا پتہ چلتا ہے۔ تعریف ہفتم، عوام ایسا جمع غفیر ہے جو حکمرانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کو تیار ہوتا ہے۔ تعریف ہشتم، کہ عوام اس نمانی نسل کا نام ہے جو ہر حکمران سے بساط سے زیادہ توقعات وابستہ کر لیتی ہے۔ تعریف نہم، عوام وہ بیچاری قوم ہے جو اکثر پروپیگنڈا کی زد میں اور زیر اثر رہتی ہے۔ تعریف دہم، جو کسی زمانے میں بہت مشہور ہوئی تھی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اگلی تعریف، یار بتایا نا کہ عوام کی بڑی تعریفیں ہیں، اتنی تعریفیں ہیں کہ لکھتے لکھتے قلم خشک ہو چلے، اتنی تعریفیں ہیں کہ لکھتے لکھتے قلم خشک ہو چلیں۔ ذرا لگے ہاتھوں ان تعریفوں کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تعریف اول، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، عوام وہ ہوتے ہیں جو خاص نہیں ہوتے۔ شرح احد، اس کی شرح یعنی دیکھیں، اگر ہر ایرا غیرہ خاص ہو جائے تو کون ہوگا جس کو ہم عوام کہہ سکیں گے؟ یوں عوام کو خاص سے علیحدہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ ویسے ان عوام میں سے کئی ساری عمر اس تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ وہ خاص یا وی آئی پی بن جائیں۔ خاص بننے کے لیے سب سے پہلی شرط پیسے بلکہ روپے کی فراوانی ضروری ہے۔ عوام وہی ہوں گے جو غریب رہ جاتے ہیں۔ جو ہی امیر ہوئے وہ اس بیچاری کلاس سے خارج ہو گئے، اور اس اخراج پر وہ خوشی کی شادیانے بجاتے ہیں۔ ناظرین، رابرٹ زینڈ کا کہنا ہے کہ لوگ تو بہت سارے ہیں
لوگ تو بہت سارے ہیں لیکن انسان بہت تھوڑے ہیں. تبھی تو کہا گیا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. لیکن سوچتے ہیں صرف انسان بن جانے سے بھلا کیا ہوگا؟ کیا اس کی عزت سب سے زیادہ ہوتی ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے؟ اور کیا وہی VIP بھی کہنے کا حقدار ہوتا ہے؟ ویسے تو اچھے انسان کی حدیث شریف میں تشریح کر دی گئی ہے کہ وہ اخلاق میں سب سے بلند ہو، مگر ہمارے ہاں بلند اخلاق والا اچھی عوام تو بن سکتا ہے لیکن VIP پھر بھی نہیں بن سکتا. اب بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی شریف آدمی ہو تو ہم اسے سر پہ ہی چڑھا لیں؟ پہلے وہ اپنی روٹی کو بندوبست کرے پھر ہم سے بات کرے. عوام بھی عجیب ہیں کہ وہ عوام نہیں رہنا چاہتے ہیں. عوام بھی عجیب ہیں کہ وہ عوام نہیں رہنا چاہتے. جس کو دیکھو پیسے اور اختیارات کی دوڑ میں لگا ہوا ہے تاکہ وہ جلد سے جلد خاص بن جائے، دوسروں پہ پیسے کا روب ڈال سکے اور اختیارات کا ڈنڈا دکھا کر یہ باور کرا سکے اب وہ عام بندہ نہیں رہا. ناظرین کرام، اب آتے ہیں تعریف دوم کی طرف. تعریف دوم یہ تھی کہ عوام غیر منظم ہوں تو بھیڑ بکریاں ہیں اور منظم ہوں تو شیر. شرح اسنان یعنی دوسری اس کی شرح کہ لوگ بھی بڑے شرارتی ہیں. دو متضاد چیزوں کو آپس میں کیسے ملاتے ہیں؟ پہلے منظر میں منڈی مویشیاں میں بھیڑ بکریاں اور دوسرے مویشی ٹرکوں ٹرالیوں میں بھر کر پہنچائے جاتے ہیں. تاہم اگر منڈی قریب ہو تو انہیں لاٹھی سے ہانک کر پیدل بھی لے جایا جاتا ہے. ایسے میں سینکڑوں جانوروں کے لیے واحد چھڑی اور واحد چھڑی بردار ہی کافی ہوتا ہے. اور دوسرے منظر میں دیکھیں تو کسی سیاسی جلسے کے لیے لوگ ٹرکوں ٹرالیوں میں بھر بھر پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں. وہ نہ صرف اسی منڈی معاف کیجئے گا جلسے میں خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں بلکہ ہاتھوں میں جھنڈے بھی پکڑے ہوتے ہیں اور خوشی سے نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں. اب اللہ خود ہی سوچیں کہ دونوں مناظر میں کتنا فرق ہے. ایک میں حیوان ہیں جو بڑبڑاتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان میں سے کئی دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. جانور جو ہوئے، نظم و ضبط کا فقدان جو ہوا، تبھی جو یہ کبھی قطار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. چہروں پر افسردگی طاری ہوتی ہے. مقابلتاً عوام کی شرافت کا مظاہرہ دیکھو کہ نہ صرف خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں بلکہ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں. ایک اور واضح فرق یہ ہے کہ جانوروں کو منڈی میں لے جانے سے پہلے خاصا کھلایا پلایا جاتا ہے تاکہ ان کا مارکیٹ ریٹ بڑھے، مگر عوام کو تو بھوکے پیاسے بھی رکھیں تو پھر بھی حق میں نعرے لگاتے رہتے ہیں. وہ تو سوچتے ہیں چلو اسی بہانے پکنک ہی صحیح. ناظرین کرام، الیگزینڈر ہیملٹن کہتے ہیں کہ عوام جنگلی جانور ہیں. مطلب تو یہ ہوا کہ جب تک وہ شریف انسان بنے رہیں، ٹرکوں ٹرالیوں میں بھر بھر لادے جاتے رہیں اور جب جنگلی جانوروں کی طرح بفر جائیں تو پھر جنگلے توڑ کر رکھ دیتے ہیں. یوں وہ حقوق کے لیے تو منظم ہو جاتے ہیں مگر اس نظم و ضبط میں غسیلہ پن اور غرانے جیسے جانوروں کی خصلیات ابد کر آتی ہیں. یوں وہ منظم ہوتے ہوئے بھی شیر بن جاتے ہیں. ایسے میں وہ کاغذی شیر کو بھگانے کی بدرجہ اتم صلاحیت رکھتے ہیں. اب آتے ہیں تعریف سوم، تیسری تعریف جو کہ عوام وہ ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. تیسری شرح سلاس کہ عموماً عوام بھولی بادشاہ ہوتے ہیں، یا خواتین کو بھولی ملکہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ تو اسی میں خوش رہتی ہے
کہ ہم نے اپنے حلقے میں کیا خوب بندہ منتخب کیا ہے، اب وہی آگے جا کر دوسروں کے ساتھ ملک کو سنبھالے گا اور ہم چین کی بنسری بجائیں گے۔ مگر دنیا کا سب سے مشکل کام تو چین کی بانسری بجانا ہے۔ یہ بانسری تو بجانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس میں چین کے راگ کی بجائے دکھ اور اضطراب کا راگ نکلتا ہے۔ اگر چین کے راگ سن کر بندہ سکون سے سو جاتا ہے تو دکھیا راگ نکلنے سے پہلے سے آئی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ سامعین اکرام، عوام بیچارے تو ملک کی بھلائی اور سلامتی کی دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ ملی نغموں پر سر دھنتے رہتے ہیں، مگر اوپر والے ان کے ارمانوں اور امیدوں کی سفید کپاس کو یوں دھنتے ہیں کہ دم گھٹنے کو آتا ہے۔ اوپر والے کہتے ہیں کہ سیٹ پر بیٹھو تو اس کی مجبوریوں کا تمہیں پتہ چلے اور غیر ملکی آقاؤں کی حکم عدولی کی سزا سے تمہیں آگاہی ہو، تاہم وہ اپنے فیصلے عوام سے اس لیے خفیہ رکھتے ہیں کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، انہیں عالمی سیاست سے کیا سروکار اور کیا اندازہ۔ یوں عوام کی سادہ لوہی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پروپیگنڈا مشینری وہی کہتی رہتی ہے جو عوام کے دل میں ہوتا ہے، اور عوام سے اپنے حق میں تالیاں بجواتی رہتی ہے، اور اندرون خانہ بیرونی قوتوں کی مدد سرائی میں خود تالیاں بجاتی رہتی ہے، اور یہی فن حکمرانی ہے۔ عوام بیچاری جو اس قدر بولی ملکہ ہے کہ اسے یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو جیت رہے ہیں یا نہیں جیت رہے۔ اب تو الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے دونوں طرف برابر لگی آگ کی براہ راست کارروائی سامنے آتی ہے، تو دونوں ملک جو میدان میں سینگ لڑا رہے ہوتے ہیں دونوں اپنے اپنے میڈیا میں فاتح کہلاتے ہیں۔ خیر اس سے ہمیں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ صرف ہمارے ملک کے عوام بے وقوف نہیں ہوتے، یوں بے وقوفانہ عوام کی اکثریت ہر ملک میں پائے جانے پر سب بے حد خوش ہوتے ہیں اور خواہ مخواہ عقل حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ناظرین، اب آتے ہیں تعریف چہارم، جس میں ہم نے کہا تھا کہ عوام وہ ہوتے ہیں جنہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ شرح اربع، اس کی شرح کیا ہے، تو مقصد تشریح کیا ہے کہ عوام وہ ہوتے ہیں جنہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ یہ عوام بھی عجیب چیز ہوتے ہیں، ایک وقت میں یوں لگتا ہے کہ ان سے بڑا بے وقوف دور و نزدیک کوئی نہیں ہے، مگر یوں ہی ملکی حالات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، نہ جانے ان کو اچانک کہاں سے اتنی ڈھیر ساری عقل آ جاتی ہے۔ ایسے میں لیڈر صاحبان بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ یکدم فلمی سین کیسے ہو گیا۔ وہی عوام جو ان کی ہر فعل کی تائید کر رہے تھے، اپنے اپنے کاموں میں کولو کے بیل کی سی وفاداری میں یکسوئی سے جتے ہوئے تھے، اور لیڈران کرام بھی اپنی اپنی جیب و دامن بھر رہے تھے، تو ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا، عوام کو یکدم عقل کہاں سے آ گئی، شعور کہاں سے آن پہنچا۔ سو کہتے ہیں کہ عوام بڑے میسنے ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے جوزف اسٹالن نے کہا تھا کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ عوام دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے قیمتی اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی عوام۔ دوستو، اب آتے ہیں تعریف پنجم، جس میں ہم نے کہا تھا کہ عوام وہ لوگ ہیں جن کے موڈ سے ملکی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ شرح خمس اس کی پانچویں شرح جو ہے کہ اصلی طبی مریض، اصلی میڈیکل کے مریض جو ہیں اور مریض عشق کو چھوڑ کر باقی عوام کا موڈ جو ہے وہ ملک کی خوشحالی اور بدحالی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ویسے تو محبت کا مریض نقلی بیمار نہیں ہوتا، مگر اصلی مریض کی طرح ان کا اصلی موسم ان کے اندر کا موسم ہوتا ہے، جبکہ باقی لوگوں کا چہرہ باہر کے موسم یعنی ملکی معاشرتی امن و آشتی کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر عوام کی اکثریت چڑچڑی نظر آئے، بات بات پر لڑنے کو آئے، کھانے کو دوڑے، تہذیب سے بات کرنے کی روادار نہ ہو، کبھی احتجاج سے، کبھی صبر سے، کبھی خودکشی کرنے کو دوڑے،
تو ملکی حالات خاص طور پر معاشی بدحالی کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے مریض عوام کو ڈاکٹر کے پاس پکڑ کے لے جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر بیچارہ اپنی کتاب کھول کر اس میں سے بیماری کی تلاش کرنے لگتا ہے، مگر ڈاکٹری کتاب میں معاشی بدحالی کے مریض کی حالت تو درج ہی نہیں ہوتی۔ یوں دوا دینے اور لینے کے باوجود بھی مرض بڑھتا رہتا ہے۔ خیر، ہماری قوم تو بیچاری اتنی ڈھیٹ ہے کہ لاکھ معاشی بدحالی ہو مگر ایک کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لے تو پورا ملک ایسے شادیانے بجاتا ہے کہ لگتا ہے دنیا بھر میں اس سے زیادہ خوش اور خوشحال کوئی دوسرا ملک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی بھی آن دھمکی، بلکہ ہمارے اس شوق کرکٹ کی انتہا دیکھیے کہ جب بھی حکمران یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ عوام کو سڑکوں پر لانے والا ہے تو کہیں ایک کرکٹ سیریز کروا کے ٹی وی پر براہ راست چلوا دیتے ہیں، اور عوام سب کچھ بھول بھال ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ اللہ خیر صلی، شروع ہوئی کرکٹ بچھا لو مصلی، اللہ اللہ خیر صلی، شروع ہوئی کرکٹ بچھا لو مصلی۔